السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزوں میں ہوں افتخارفی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ریس کورس لاہور کا ایک بہت پرانا پارک ہے جہاں جاگنگ ٹریک لاہور میں سب سے پہلے بنا تھا، اور میں وہاں عرصہ 22 سال سے واک کر رہا ہوں۔ میں آپ کو 15 سال پرانی تقریباً ایک بات سناتا ہوں۔ میں جب وہاں واک کیا کرتا تھا، سٹارٹ کی تھی، تو وہاں ایک کوئی 90 سال کے ایک سفید رنگ کے بوڑھے، ان کے سفید بال تھے اور کلین شیو تھے وہ، اور ایک اپنے وہ سوٹ پہن کے آتے تھے 2 پیس 3 پیس، اور اسی رنگ کی انہوں نے کیپ پہنی ہوتی تھی، اور ان کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت ایک بڑھیا تھیں جو ان کی بیگم صاحبہ تھیں، اور وہ سٹک پکڑ کے واک کیا کرتے تھے بڑے آہستہ آہستہ، اور وہ جب بھی میرے پاس سے گزرتے یا کسی کے پاس سے گزرتے تو بڑی پاٹدار آواز میں کہتے تھے السلام علیکم، تو ہم سارے جواب دیا کرتے تھے وعلیکم السلام۔ تو میں ان کے بارے میں سوچا کرتا تھا یہ بزرگوار کون ہے اور مجھے سلام کیوں کرتے ہیں۔ میرے اندر یہ ایک سوال پیدا ہو گیا، تجسس پیدا ہو گیا۔ دوستو، ایک دن میں واک کر کے آگے اسٹڈی میں بیٹھا، تو وہ دونوں میاں بیوی اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے تھے اور انگریزی اخبار پڑھ رہے تھے، ریس کورس پارک کی اسٹڈی جو تھی۔ میں ان کے وہاں جا کے بیٹھا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی اتفاق سے کہا السلام علیکم۔ میں کہا جی وعلیکم السلام۔ میں ان کے پاس بیٹھا تو مجھے بات کرنے کا موقع ملا، تو میں نے کہا سر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہر گزرتے شخص کو جو آپ کو کراس کرتا ہے واک کرتے ہوئے، آپ سلام کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو مجھے نہیں جانتے، مجھے بھی سلام کرتے ہیں، اور میں عمر میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات بتائی جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بڑا ریٹائرڈ فوجی افسر ہوں، اور میں نے 65 کی جنگ بھی لڑی، اور میں نے ساری جنگیں لڑی جو پاکستان میں ہوئی، اس سے پہلے کی بڑی ایک ہسٹری تھی ان کی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی میری بڑی عزت تھی اور بڑا احترام تھا، اور آج بھی ہے، لیکن میرے اندر ایک بری عادت یہ تھی کہ میں ابیوز کیا کرتا تھا، مجھے گالی دینے کی عادت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے 70s کے آخر میں جب ڈرائیور کی عموماً تنخواہ جو ہے وہ 700-800 روپے مہینہ ہوتی تھی، کہتے ہیں میں نے ایک ڈرائیور رکھا جس کا نام صابر تھا۔ وہ ایک گاؤں سے آیا تھا، ایک نوجوان اور بڑا ماہر ڈرائیور تھا۔ تو میں نے اس کو نوکری پہ رکھا اور میں نے اس کی تنخواہ رکھی 1600 روپے مہینہ۔ اچھا، صرف 1600 روپے مہینہ تنخواہ نہیں تھی، بلکہ صابر کو اور اس کی بیوی بچوں کو انیکسی میں انہوں نے رہنے کے لیے جگہ بھی دے دی، اور 2 ٹائم کا کھانا بھی کوٹھی سے ہی جاتا تھا ان کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے صابر کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا جو میں لوگوں کے ساتھ رکھتا تھا۔ صابر میرے پاس کو 5 سال رہا، بڑا اچھا تھا، نظر جھکا کے رہتا تھا، اور مطلب کوئی سیکرٹ آؤٹ نہیں کرتا تھا، کیونکہ سیکریسی بھی ہوتی ہے انسان کی۔ لیکن میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا تھا اس کی کچھ نظریں بدلی ہوئی تھی۔ تو ایک دن ایک بڑا سرکاری تقریب تھی جہاں سے میں بڑی تعریفیں بٹور کے جب گھر واپس لوٹا ہوں، رات کا وقت تھا، دیر ہو چکی تھی، تو اس نے گاڑی جب ریورس کی تو وہ گملے سے ٹکرا گئی اور گملہ ٹوٹ گیا۔ کہتے مجھے بڑا شدید غصہ چڑھا، اور میں نے اس کو غصے کے عالم میں بہت برا بھلا کہا، اور میں نے جو میرا انداز تھا میں نے اس کو ابیوز کیا۔ کہتے صابر نے 2 بار مجھے کہا صاحب جی گالی نہ دیں، خدا دا واسطہ گال نہ کڈو، لیکن میرا غصہ اور تیش عروج پہ تھا۔ میرا یہ جوانی کا بھی پیک ٹائم تھا، اور میرا یہ کریئر کا بھی پیک ٹائم تھا۔ تو کہتے جی میں نے اس کو بڑا برا بھلا کہا، اور اس نے میرے آگے چابی کی۔ انہوں نے کہا صاحب جی آپ دوسرے ڈرائیور کا بندوبست کر لیں، اور میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ کہتے میں نے سوچا کہ بکواس کر رہا ہے، اتنی آسائشیں، اتنی تنخواہ اس کو کہاں ملنے والی ہے؟ یہ تو اس دور کی 18ویں اسکیل کے افسر کی تنخواہ بھی نہیں تھی اتنی۔ تو کہتے میں نے اس کو کہا دفع ہو جاؤ، اور وہ چلا گیا۔ کہتے میں جا کے سو گیا، اور مجھے امید تھی کہ صبح ہوگی، یہ آئے گا اور آ کر مجھ سے سوری کرے گا اور معاملات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ میں ہمیشہ
گالی جو ہے وہ دل سے نہیں دیا کرتا تھا. میں تو بڑے مان تران سے گالی دیتا تھا اور مجھے بڑا یہ یقین تھا کہ میں جو گالی دیتا ہوں یہ میں بڑے اپنے لوگوں کو دیتا ہوں, اپنوں کو. تو کہتی صبح کو جب میں اٹھا اور میں نے کہا جی صابر کو بلاؤ, تو پتہ یہ چلا کہ صابر تو رات کو ہی کسی وقت ریڈی لایا تھا, سامان اس نے اس کے اوپر لادا اور چلا گیا. کہتے میں بڑا حیران تھا یہ کیسے ممکن ہے, اتنی بڑی تنخواہ اتنی آسائشیں چھوڑ کے وہ کیسے جا سکتا ہے. اس کو افسران سے تحفے بھی مل جایا کرتے تھے اور وہ جہاز میں بھی سفر کر لیا کرتا تھا میرے ساتھ کئی بار. کہتے میں نے پتہ کروایا تو مجھے کوئی مہینے بعد پتہ چلا وہ دھرم پورے کے پاس کسی جگہ پر رہتا ہے. کہتے میں اور میری بیگم صاحبہ ہم گاڑی میں بیٹھے وہاں پہنچے. صابر کی بیوی نے اتفاق سے استقبال کیا. تھوڑی دیر بعد صابر بھی آ گیا اور بڑا خوش ہوا اور اس نے ہمیں چارپائی پہ بٹھایا, چائے پلائی. تو میں نے اس سے کہا کہ تو نوکری کیوں چھوڑ کے آ گیا؟ اس نے کہا صاحب جی وہ بس جانے دیں. اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ تم نے نوکری کیوں چھوڑی ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ گالی دیتے ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اس نے کہا بے وقوف تو نہیں ہو تم جانتے ہو کہ میں گالی کس کو دیتا ہوں؟ میں ہمیشہ گالی اس کو دیتا ہوں یا برا بلا اس کو کہتا ہوں جس کو میں اپنا سمجھتا ہوں. تو صابر نے کہا کہ بہو جی اگر آپ اپنوں کو گالیاں دیتے ہیں تو پھر آپ مجھے غیر سمجھیں. مجھے گالی اچھی نہیں لگتی. میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میرے پاس میری عزت نفس ہے جو میں کسی کے ہاتھوں پامال نہیں کروا سکتا. کہتے میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ پاگل آدمی ہے, اس کا دماغ سیدھا ہو جائے گا جب یہ بھوکا مرے گا. تو میں نے اس سے پوچھا نوکری کیا کرے؟ اس نے کہا بہو جی کوئی نوکری نہیں ملی ابھی تک, تو ابھی دیکھتے ہیں اللہ جس طرف لے جائے گا وہاں چلے جائیں گے. تو کہتے میں نے اس سے کہا کہ اچھا تم ایک کام کرو, تم واپس آؤ نوکری پہ, یہ سامان سارا باندھ کے کھا رہا ہو اور میں تمہاری تنخواہ 2000 روپے مہینہ کر دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں بہو جی میں 2000 روپے نہیں چاہیے. آپ مجھ سے یہ وعدہ کر لیں کہ آپ مجھے گالی نہیں دیں گے, ڈانٹیں گے نہیں, تو آپ مجھے نا 800 روپے مہینہ میری تنخواہ کر دیں لیکن مجھے میری عزت لوٹا دیں جو مجھے میرے اللہ نے اور سوسائٹی نے دے رکھی ہے. وہ صاحب کہتے ہیں جی کہ میں نے کہا تم بے وقوف آدمی ہو اور بھوک تمہاری اکڑ نکال دے گی, تمہارا دماغ صحیح ہو جائے گا اور تم آؤ گے. یہ کہہ کر کہتے میں وہاں سے واپس آ گیا. کہتے جب 10-15 دن صابر نہیں لوٹا تو میں نے گاڑی نکالی اور میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ صابر تو 5-6 دن پہلے اپنا سامان کسی ٹرک پہ لاد کے نامعلوم منزل کی طرف جا چکا ہے. کہتے اس کے بعد میں نے جب اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائی اور میں نے اپنے کچھ سبارڈینیٹ سے اور اپنے ساتھ کام کرنے والے چھوٹے لوگوں سے یا رشتہ داروں سے میں نے جب پوچھا کہ سچ سچ بتانا کہ میں نے صابر کے ساتھ زیادتی کی, تو سب نے کہا ہاں جی بالکل زیادتی کی. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم آپ کو کہتے نہیں ہیں جو صابر کہہ گیا, اور ہمیں بھی آپ کی گالی اور اس طرح بات کرنا اس طرح ڈانٹنا اچھا نہیں لگتا. دوستو وہ بزرگوار ان کی آنکھوں میں گلیر تھی اور وہ کہتے ہیں کہ میں پچھلے 40 سال سے بلکہ 50 سال سے صابر کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں, اور میرے ارد گرد جتنے بھی صابر تھے جو میرے رشتہ داروں کی شکل میں تھے, سبارڈینیٹ تھے, ہمسائے تھے یا راہگیر تھے, میں تمام کی عزت نفس کا بہت خیال کرتا ہوں. اور مجھے یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ انسان کو عزت چاہیے, احترام چاہیے, توقیر چاہیے. تو بیٹا اس لیے میں جب بھی تمہارے پاس سے گزرتا ہوں تو میں تمہیں سلام کر کے جاتا ہوں, اور اگر تمہیں کہیں صابر ملے تو تم اس سے کہنا کہ جو میں اس وقت نہیں کہہ سکا اب کہتا ہوں, میں تم سے معافی کا خواستگار ہوں. وہ بزرگ چلے گئے دوستوں, ان کو تو ان کا صابر نہ مل پایا, لیکن مجھے یہ بڑا احساس ہوا اور میں نے کھوجنا شروع کیا کہ میرے ارد گرد کتنے صابر موجود ہیں جن کی عزت نفس میں پامال کرتا ہوں, اور یہ کہہ کر کہ یار میں تو گال انہوں کٹنا وا جنہوں میں اپنا سمجھنا وا, تو افتخار فی تو غیر سمجھ لے گال نہ کٹ. تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گرد گرد کے صابروں کی عزت, توقیر اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ کا فرمان ہے کہ انسان کا دل دکھانا سب سے بڑا گناہ ہے.
اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.